کہ دین ہمارا روست، دین تو سارے کا سارے وہی ہیں، مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہمارا روست، دین سارے کا سارا وہی ہے۔ گر بون ہر شدی تمام پورا بست، اگر تو رسول اللہ کا تمہیں پہنچا تو تیرے اور اللہ ہونے پر کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں نے اقبال مرحوم کی شعر کو یوں بگاڑا ہے، مصطفیٰ برساں خیشرا کہ دین ہما عزوز، وہ کہتے ہیں کہ دین ہما عزوز، سارا دین ان سے ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں، سارا دین وہی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ سارا دین وہی ہے جو 53 سال تک مکے میں چلتے رہے، 10 سال تک مدینہ میں، سارا دین وہی ہے۔ کچھ نے کہتے ہیں اقبال کا مفہوم تھا کہ دین ہما عزوز، تو کہ نمازوں کا حقیقتوں نے بتایا۔ مجھے ان کی اس تشریح سے کوئی اتفاق نہیں۔ یہ اقبال مرحوم کی روح کو تنگ کرنے والی بات ہے کہ اس کے معنی کو غلط کیا جائے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ دی ہما اوست، مصطفیٰ کے سارے کے سارا دین، جو کھڑے ہو جائے تو دین ہے، بیٹھے تو دین ہے، لیٹے تو دین ہے، چلیں تو دین ہے، مسکرائیں تو دین ہے، ہنسیں تو دین ہے، ناراض ہوں تو دین ہے، سو جائیں تو دین ہے، جاگ جائیں تو دین ہے، تلوار پکڑ کر آ جائیں تو دین ہے، پتھر کھائیں تو دین ہے، دشمن کو معاف کریں تو دین ہے۔ ان کا کون سا عمل ہے جو دین نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ آج اسلام نے جتنے تیرے میرے لیے احکام بیان کی، یہ سارے مصطفیٰ ہیں۔ ایک دن بعد اور یاد آئی، جب پڑھ کر آئے ہیں انگریز آئے ہندوستان میں آئے تو 10 دن کو انگلینڈ میں رہ کر آ جاتا ہے تو وہاں کے گردان ہے۔ اقبال نے آ کر کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دام شفرک، آ کر کہتا ہے کہ میں فرنگیوں میں رہا ہوں، انگریزوں میں رہا ہوں، علم وہاں حاصل کیا ہے، مگر خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دام شفرک، فرنگی کا علم، فرنگی کی عقل، فرنگی کی سوچ، فرنگی کا فکر، وہ مجھے نبینا نہیں کر سکا، مجھ پر اثر نہیں کر سکا۔ انگریزوں پر اثر کیوں نہیں ہوا؟ اقبال کہتا ہے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میری آنکھیں خراب اسی لیے نہیں ہوئی۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، میں نے مدینے کی خاک آنکھوں میں پائی ہے، وہ سرما بنایا ہے، مجھے انگریز کی تحریر کیسے نہ کر سکتا؟ عشق یا یوں سمجھیے میرے سارے نماز، روزہ، حج، زکات، صدقہ، خیرات، پڑھنا پڑھانا، ساری باتیں ان کی روح ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے سارے دینی کام ہیں آپ کے میرے، ان کی روح کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان ہے تو میری نماز ہے، ایمان ہے تو زکات ہے، ایمان ہے تو صدقہ ہے، ایمان ہے تو حج ہے، ایمان ہے تو خیرات ہے۔ میرے سارے دین کے کاموں کی روح ایمان ہے۔ اور مجھے اگلی بات اجازت دیں، جیسے کہ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ میرے اعمال کی روح ایمان ہے، یقین جانے میرے بیٹے میری ایمان کی روح عشق مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھائی؟ میرے اسلام کے جتنے قوانین ہیں ان کے اندر روح اسلام ہے، میری زندگی کے اندر قوانین ہے، روح میری اسلام ہے۔ میں مسلمان ہوں تو سارا کچھ ہے، مگر یہ یاد رکھیں کہ اسلام کی روح مصطفیٰ کا پیار ہے، مصطفیٰ کا پیار ہے۔ ایک دو بات اور سنا یہ جو محبت کی بات، اس حدیث بات محبت کی بات ہے،
عشق محبت سرکار سے وابستگی 2-3 طریقوں سے ہو سکتی ہے. حضور سے پیار اس کے 2-3 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے اعتقاد کا. سامنا دھوکھا بند میں تیری پرواہ بیٹھا نہیں جاتا, تکلیف نہیں بیٹھا بڑے پیار دینا ڈلا ہوں گے پتہ نہیں جاؤں گا تم اس تکلیف چلو چنگا پہ حنیف نہیں ڈانٹ لائی حنیف ہوں تو انہیں اکھا بات نہیں کرنی سے. اللہ کو دل کے رحمت کرے, اللہ نے جنت الفردوس جگہ دے, اللہ نے قبر دے نگاہ تک وسیع کرے, اللہ نے قیامت دے حضور پاک کا دامن شفا. پہلی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتقاد ہے. میرا اعتقاد ہے کہ حضور رسول اللہ, مگر میں کلمہ شریف پڑھتا ہوں, اذان ہوتی کلمہ شریف پڑھ لیتا ہوں, نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, خیرات نہیں, صدقہ نہیں, کچھ بھی نہیں, نیکی کا کام کچھ بھی نہیں. اور صرف عقیدہ ہے میرا کہ حضور اللہ کے رسول ہے, کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے. قیامت کے دن مجھے میری بدعملی کی سزا ہوگی. نمازیں نہیں پڑھی, روزے نہیں رکھے, ماں باپ سے دوسرے گالیاں دیں, چوریاں کی, ڈکیتیاں کی, دست گردیاں کی, کلمہ پڑھ لیتا تھا, کلمہ پڑھ لیتا. قیامت کے دن مجھے بدعملیوں کی سزا ہوگی, اور سزا پوری ہونے کے بعد بارگاہ قدس سے حکم ہوگا کہ اسے جنت میں بھیجو, اسے جنت میں بھیجو. فرشتے کہیں گے یا اللہ, نماز اس نے کبھی پڑھی نہیں تھی, روزے کبھی رکھے نہیں تھے, زکوٰۃ کبھی دی نہیں تھی, اچھا کام کیا نہیں تھا, اسے جنت میں کیوں بھیجا جائے گا. اب میں بالکل نہیں بات کروں گا کیونکہ آپ ذوق نہیں دے رہے ہیں, اس لیے میں اپنا ذوق وہاں بھی پورا کر سکتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. اوکھے سوکھے ہو گئے آخری, اوکھے سوکھے ہو گیا آخری جگہ سن لو. سبحان اللہ, پریشان نہ جاؤ, مجھے کسی کا نہیں سنا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, فرشتے کہیں گے یا اللہ, یا اللہ تو نے اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیج رہا ہے, نماز نہیں, روزہ نہیں, زکوٰۃ نہیں, حج نہیں, اچھا کام اس کے تھے نہیں. تو بات ہے خود سے کہوں گا, مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب کو رسول مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا, یہ کلمہ پڑھتا تھا یا نہیں. سبحان اللہ. بچہ تو ایک میرا تعلق رسول پاک کے ساتھ اعتقاد کا سزا کی بات, اور ایک تعلق ہے محبت کے ساتھ. اگر میرے دل میں محبت ہوگی تو میں نماز روزے کا خیال کروں گا, ماں باپ کی ابو احترام کا خیال کروں گا, بہنوں بھائیوں سے حسن سلوک کا خیال کروں گا, لوگوں کے حق ادا کرنے کا خیال کروں گا, لوگوں کے پیسے نہیں مانوں گا, زیادتیاں نہیں کروں گا, قتل و غارت سے بچوں گا. تیسرا درجہ ہے حضور سے پیار کا, وہ ہے عشق, جو نام رکھا عشق مصطفیٰ کا. یہ درجہ بالکل انتہائی درجہ ہے. سبحان اللہ. اونچا بلند مقام اس کا, جس کے پاس یہ آ گیا, عشق آ گیا, سارے درجے اس کے اندر آ گئے. سبحان اللہ. ایک بچہ ایم اے ہے, وہ بی اے بھی ہے, وہ ایف اے بھی ہے, وہ میٹرک بھی ہے, وہ مڈل بھی ہے, وہ پرائمری بھی ہے, ایم اے ہے. جس کے دل میں عشق مصطفیٰ آ گیا, جذبہ عشق, جنون پیدا ہو گیا, دیوانگی پیدا ہوئی محبوب کے ساتھ, وہ سارے درجے اس کے اندر. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے اس مقام پر تھے, عشق کے مقام پر, محبت سے آگے گزر گئے تھے. عشق کے مقام, ہر صحابی مقام عشق پر فائز تھا, جس کی دلیلیں حدیثوں میں بہت آتی ہیں. کیسر روم نے ایک وفد بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو یار کیا معاملہ ہے, محمد آئے دن پڑھ رہے ہیں, جس ملک میں جاتے ہیں فتح, جس ملک میں جاتے ہیں فتح ہی فتح, فتح ہی فتح, کیا ہے اس کے پاس, اس کی زبان کیسے کرتے کیا ہے.
کیسے روم کے جاسوس آ گئے مدینہ منورہ میں حضور باز فرما رہے ہیں صحابہ بیٹھے آ کے بیٹھ گئے ہوا یہ کہ نماز کا وقت ہوا نماز کے وقت میں پانی منگایا گیا پانی آیا وضو کروانے کے لیے صحابہ ٹوٹ پڑا سبحان اللہ مجال ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر ہو حضور کے ہاتھوں کو جو پانی لگا وہ صحابہ کے ہاتھوں پر تھا اور وہ ہاتھ پھر منہ پر مار رہے تھے اگر محبوب نے ناک کی ریڑھ پھینکی ہے تو وہ ناک کا فضلہ جو ہے ناک کا وہ زمین پر نہیں گرا وہ صحابہ کے ہاتھ میں یہ سبحان اللہ آپ نے لعاب دھن پھینکا ہے بلغم ہے لعاب پھینکا ہے تو وہ زمین پر حدیث پاک کے الفاظ بخاری شریف کی حدیث وہ زمین پر نہیں گرتے تھے وہ صحابہ کے ہاتھوں میں تھا اب وہ جو بلغم ہے تھوک مبارک ہے لعاب مبارک ہے وہ صحابہ نے ہاتھوں پر لی ہے تو پھر جا کر ٹوٹنوں پر ہاتھ توڑیت ہے ہرگز نہیں وہ لعاب مبارک وہ بلغم مبارک وہ ریش مبارک وہ صحابہ کے چہرے کا میک اپ ہوتا تھا انہوں نے جا کر کیسے سے کہا تھا کیسے بادشاہ تیرے پاس کی بات نہیں اس کے غلام تو یہ کرتے ہیں وہ حیران ہو سکتے حضور بہت آگے ہیں سبحان اللہ جنگ بدر ہماری پہلی جنگ ہے 313 کی جس سے پہلے وقت بات سنائی ہے فتح ہو گیا ہے عبد الرحمن بیٹا تھا ابو بکر صدیق کا اس وقت اسلام نہیں لایا تھا یہ کفر کی طرف سے تھے لڑتے رہے فتح ہوگی جنگ ختم ہونے کے بعد عبد الرحمن آئے اور کہا بابا جی آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے میں نے تلوار نہیں چلائی آپ پھر میری تلوار کی زد میں تھے پھر میں نے آپ کو قتل نہیں کیا میرے باپ بھی تھے پھر کہو صدیق اکبر غیرت صدیقی میں جھنجھلا کر بولے سبحان اللہ جب بیٹے نے ایک دو دفعہ کہا جھنجھلا کر کہا عبد الرحمن جاؤ کام کرو وہ تو ہی تھا کہ تیرا ہاتھ کام کیا جب تیری تلوار نہ چل سکی تو نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا اور میری گردن پر تلوار نہ چلا وہ تو ہی تھا اللہ کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا میں کیما کر کے رکھتا سبحان اللہ عبد الرحمن سر پکڑ کر بیٹھ گئے بابا اتنا غصہ اتنا جلال آخر میں تیرا بیٹا ہوں تیری نسل مجھ سے بڑھے گی ترقی ہوگی یہ کیا تو میں جاؤ کام کرو عبد الرحمن جو مصطفیٰ کا نہیں وہ میرا بھی نہیں من والد ہی وولد ہی اور یہ جنون تھا صحابہ اور ان تاریخ کا بڑا اہم واقعہ جن کے والد ابو قحافہ تھے آپ ہجرت کر کے حضور کے ساتھ مدینے چلے گئے ابو قحافہ یہاں رہے ہیں اسی محفل میں ابو قحافہ نے باپ نے سگے باپ نے حضور کے خلاف کوئی بات کہی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے تھپڑ مارا باپ روز ہو کر کیا باپ مکہ پاک میں بات مشہور ہوگی کہ اسلام کہتا ہے ماں باپ کا احترام کرو ماں باپ کا احترام کرو مگر ابو بکر کو جتنی اہمیت دیتے ہیں اس نے اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے یہ بات بارگاہ صاحب میں پہنچی حضور نے بلا لیا میں ابو بکر بیٹے کیا معاملہ کیا ہے اور پگندہ ہو رہا ہے بابا سے کیا بات ہوئی یا رسول اللہ میں نے اسے تھپڑ مارا ہے میں نے کچھ سبق کر لیتا آج کی حضور خدا کی قسم اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں قتل نہیں کر دیتا اس لیے کہ اس نے حضور کے خلاف بات کہی تھی من والد ہی وولد ہی مومن اس وقت ہوگا جب اس کا پیار ماں باپ سے آگے نکلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پیار کی بات آزاد پوچھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہو گئے. بلال بڑے پریشان ہیں. بلال حبشی پریشان ہے. عاشق ہے. حضور کے بغیر گزارا نہیں. جنون ہے. مدینہ پاک سرکار نے پردہ فرمایا تو مدینہ پاک سے یہ چلے گئے مصر. مصر کا ایک شہر ہے حلب. لوگوں کو پتہ چلا کہ بلال حبشی حضور کا بڑا دیوانہ عاشق بندہ وہ مدینہ چھوڑ کر یہاں آ گیا ہے. کمرہ دیا, جگہ دی, خدمت کے رہ رہے ہیں. 1 یا 1.5 مہینے کے بعد, اس واقعے کے 1 یا 1.5 مہینہ کے بعد میرے آپ کی مانو جانو کی والی خواب نے بلال کے پاس آ گیا. سبحان اللہ. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے محبت, یہ ایک طرف سے ہو. اگر بلال کرتے تھے تو مسلمان کرتا. مدینے سے چل کر آ گئے اور آگے فرماتے ہیں بلال مدینے نہیں ہوگا, مدینے نہیں ہوگا. یا یہ فرمایا کہ مدینے کب آؤ گے. سبحان اللہ. یہ بات ہوئی. چلے گئے. آنکھ کھولی تو مصر اجنبی معلوم پڑے گا. حلب سے اداس ہو گیا. مجھے مصطفیٰ نے یاد کیا. سامان باندھا, سر پر رکھا. لوگوں نے کہا کہ بلال کہ ہم سے کوئی ناراضگی ہوگی, ہم سے کوئی دکھ آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں. فرمایا نہیں, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. یہ کہا ہوگا آیا ہے بلاوا مجھے دربار. اگر میں اس وقت ہوتا تو میں کہتا کہ حضور آپ کو بلاوا کیوں نہیں آیا, وہ تو خود آئے تھے, وہ تو رات کو خود آئے تھے اور خود آ کر انہیں فرمایا تھا کہ مدینے کب آئے گا. بلا کیسے؟ مدینے والوں کو پتہ چلا کہ بلا آ رہا. سر زمین کا سرحد مدینہ منورہ, اس سرحد پر جب داخل ہونا تو بلال نے, ابو بکر موجود ہیں, عمر موجود ہے, عثمان موجود ہیں, علی موجود ہے, وصال کے 1.5-2 مہینے کے بعد کی بات موجود ہیں. یاد محبوب کی یاد نے غلبہ کیا ہوا ہے. عشق ٹھاٹھے مار رہا ہے. بلال بندے عشق ٹھاٹھے مار رہا ہے. موت زندہ ہے. بے خودی کا عالمی ملتے ہیں سب سے. پوچھتے ہیں کہ بھائی ابو بکر حضور کدھر گئے؟ عمر بھائی عمر حضور کدھر گئے؟ عثمان حالانکہ پتہ ہے حضور کے ساتھ حضور کا ہو چکا ہے. پھر پوچھ رہے ہیں کہ کدھر گئے. میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ پوچھ اس لیے رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی ابھی اسراء سے گزرا ہے کوئی, ابھی اسراء سے گزرا ہے کوئی, بتاتی ہے تجلی نقش پاک. ابھی اسراء سے مدینہ پاک کے محبوب کے چلنے کی جو نفوس مقدس ہے ان سے انوار اٹھ رہے, انوار و برکات اٹھ رہے. ابھی اسراء سے گزرا ہے کوئی, بتاتی ہے تجلی نقش پاک. چلتے ہوئے رو رہے ہیں, قبر انور پر حاضر ہو گئے ہیں, سلام عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب بلال آ گئے. بلال حاضر ہے. شاید یہ بھی عرض کیا ہوگی جسے بلایا جاتا ہے اسے دکھایا بھی جاتا ہے. اللہ شاید نور خواجہ میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی صبح کو پنجابی میں کلام لکھا, لاہو مکھ تھی مخطط برد یمن. لاہو مکھ تھی چہرے کے مخطط دھاری دار, یمنی چادر دھاری دار حضور بنا کرتے تھے. بس کہتے ہیں لاہو مکھ تھی مخطط
مرد یمن من بھاولی شکل دکھاؤ سے من بھاولی شکل دکھاؤ سجن اوہا مچھڑیاں گالی علاؤ سجن جڑیاں وادی ہمرا سنتل بلال رو رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا یا بلال نماز کا وقت ہو گیا ہے اذان تو دے دیں دوسرے نے کہا نہیں کہتے حضور دیا کرتا تھا اسی سے ابھی نے کہا یار دیکھیں گے کیسے نہیں بلال اذان دیتے جاؤ اما فاطمہ زہرا کے پاس انہیں لوگ حسنین کو کہیں حکم دیں کہ وہ آ کر بلال کو کہیں کہ وہ اذان سنتے ہیں پھر جو حسنین آ کر کہیں گے تو بلال کی بلال نہیں کے اذان مانگے اما جی سے کہا گیا اما جی بلال کو اذان لوگ کہہ رہے ہیں وہ اذان نہیں دے رہے اور مدینے کے لوگ ترس رہے ہیں بلال کی اذان آپ حسن حسین سے کہیں حسنین سے فرماتے ہیں جاؤ بیٹو تمہارے نانا کے شہر کے لوگ بلال کی اذان کو تفسیر سے لوگ اذان دے آخر کہا حسنین فرماتے یا بلال نحن نشتہی ان نسمع منک الاذان الذی کنت تؤذن رسول اللہ آخر کہا کہ اذان بلال ہم چاہتے ہیں کہ تو سے رسول اللہ کی وہ اذان سنے جو رسول اللہ کو سنایا کرتا تھا اب بلال نے اختیار پہن لیجیے کھڑے ہو گئے امام زرقانی کے واقعہ کو کر رہے ہیں لما قال اشهد ان لا اله الا الله جب بلال نے اشهد ان لا اله الا الله کہا فتجت المدینہ کلها سارا مدینہ گونج گیا لما قال اشهد ان محمد رسول اللہ خرجوا من البیوت لوگ گھروں سے باہر آ گئے وقالوا ایھا الناس ان محمد جاء مرۃ ثانیہ لوگوں کی زبان پر تھا لوگوں مصطفیٰ پھر اٹھ کر آ گئے مصطفیٰ قبر سے اٹھ کر پھر آ گئے ہوا تو ایسا نہیں تھا قبر عمر سے اٹھ کر آیا تو نہیں تھے سکا مگر ان لوگوں نے کیوں کہا کہ بلال کی اذان کا رنگ ایسا تھا جو مصطفیٰ کے دوست میں بالکل وہی سیم وہی رنگ ہے یہ مصطفیٰ سنا کرتے تھے یہ چند ایک باتیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اگر میں نے کوئی بات غلط کری ہے تو اللہ مجھے معاف کرنا خدا کرے کہ آپ مدینہ منورہ کی حاضری آپ کو جیسے میں اور آپ یہاں اکٹھے ہیں خدا کرے کہ ایسا وقت آئے کہ مدینہ پاک میں بھی ایسے اکٹھے ہوں یہ ایسے ہو جاتا ہے میں نے مسجد کے سنگی بنیاد رکھا چاہتے ہیں اس میں 60-70 آدمی تھے یہ دعا میں نے کی میں حج پر اگلے سال گیا کسی نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے کھانا کھائیں میں گیا تو وہی بندے بیٹھے وہی ساتھ میں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے یہ کیسے کہنے لگی تھی آپ نے جو دعا کی تھی نا اس کے بعد فلاں باغ کے مالک نے مجھے کہا کہ جاؤ اتنے ویزے لے لو اور بندے لو وہ پیسے کے ساتھ ویزا تھا میرے پاس اور یہی بندے جو بیٹھے تھے آگے رب الجلال اس محفل کا ثواب حاضری کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کعبہ میں پہنچا انبیاء و مرسلین تک پہنچا صحابہ کرام تک پہنچا تابعین تک پہنچا تبع تابعین تک پہنچا اہل بیت نظام تک پہنچا چشتی قادری نقشبندی سہروردی صوفیہ تک پہنچا ہمارے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار بیٹی بیٹی اجداد کرنا
جو دنیا سے چلے گئے ان دنیا تک پہنچا، جنت البقیع جنت الوالا کی باسوں پہنچا۔ اللہ ان عزیز بیٹوں کے اس پیار کو قبول کر، اللہ ان کی محبت کو قبول کر۔ اے کعبہ اس گاؤں میں، پنڈ میں، بستی میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو بچا لے، جتنے بے اولاد ہیں سب کو با اولاد بنا دے، جتنے لوگوں کا ذریعہ معاش اچھا نہیں انہیں بہتر ذریعہ معاش عطا فرما، عالم اسلام کی مدد فرما، امت اسلامیہ پر رحم فرما۔ اے رب الجلال ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور لوگ کو حضور کی زیارت نصیب ہو، قبر میں پہچان نصیب ہو، قیامت کے دن دامن شفاعت نصیب ہو، زندگی میں بار بار مدینہ پاک نصیب ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔